السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ دوستو، جہیز کا حکم اور اس کے نقصانات کے سلسلے میں بات کریں تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں زندگی اور معاشرے کے کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات موجود نہ ہوں، مگر افسوس آج ان تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن میں جاہلانہ رسومات اور رواج پر عمل کرتے ہیں۔ انہی میں سے جہیز کا رسم ہے، جس کا نہ قرآن و حدیث سے ثبوت ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے ثبوت و اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یعنی جو بیوی کا نان نفقہ اٹھانے پر قادر نہ ہو، ان کا خرچہ اٹھانے پر قادر نہ ہو، تو وہ شادی نہ کرے بلکہ پاک دامنی اختیار کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو مال و متاع عطا کرے، بیوی کا خرچہ اٹھانے کی قدرت دے، تب جا کے شادی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو بیوی کا خرچہ اٹھانے پر قادر ہو، ان کو نان و نفقہ دے سکتا ہو، تو وہ شادی کریں، اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہوں وہ شادی نہ کریں بلکہ روزہ رکھا کریں، کیونکہ حالت صوم میں قوت شہوت ختم ہوتی ہے۔ مطلب ان نوجوانوں کو شادی کرنے کا حکم ہے جو بیوی کا نان و نفقہ ان کا خرچہ اٹھانے پر قادر ہو، لیکن اگر ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہو بلکہ سسرال سے بھیک مانگنا پڑے، تو پھر ایسے نوجوان کو شادی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر یہ جہیز جو ایک مہلک کینسر ہے، یہ کیسے جائز ہوگا؟ ناجائز ہے۔ جہاں تک میں نے سنا، جہیز کے مطالبہ کرنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو رشتہ طے کرنے کے وقت ہی بے شرمی سے جہیز مانگتا ہے اور مانگی ہوئی بھیک سے کم ملنے پر دلہن کو لے جانے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو رشتہ طے کرنے کے وقت خود کو لڑکی والوں کے سامنے دیندار پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، بس ہمیں تو صرف آپ کی لڑکی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن شادی ہو جانے کے بعد جہیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شرم لوگ۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو منہ سے نہیں مانگتا، غریب گھرانے میں شادی بھی نہیں کراتا ہے، بلکہ دل میں پلان بنا کے رکھتا ہے کہ اچھے گھر میں شادی کراؤں گا تو ان کی طرف سے مال و متاع سامان ملتا رہے گا، مانگتا رہوں گا، لیتا رہوں گا، اور وہ اپنے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ایسے ہی کرتا ہے، اچھے گھرانے میں شادی کراتا ہے، اور پھر شادی ہونے جانے کے بعد بے وجہ بیوی کو یا بہو کو ستانا شروع کر دیتا ہے، جس سے اشارہ یہی کرتا ہے کہ جہیز لاؤ۔ دوستو، جہیز کا پہلے طے کرے یا بعد میں اس کا مطالبہ کرے، صراحتاً اشارتاً، بہر صورت ناجائز، وہ حرام ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا تظلموا، سنو تم ظلم مت کرو، الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، سنو، غور سے سنو، کسی آدمی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے،
اور جب جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو جہیز دینے والے کبھی راضی و خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ مجبور ہو کر دیتے ہیں۔ لہذا جہیز ناجائز و حرام ہے، اور اس کا لینا اور کھانا ناپاک کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی جہیز کا نتیجہ ہے کہ جب بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے ماں باپ کا چین و سکون چھن جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہے، ہر وقت ہر لمحہ انہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر رہتی ہے۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا رشتہ آئے گا یا نہیں، اگر آئے تو ان کی جہیز کی ڈیمانڈ کتنی ہوگی، اور کیا ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں گے، اگر نہیں تو رشتہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہو بھی جائے تو داماد اور ان کے گھر والے کے لعن و طعن سے میری بیٹی بچ نہیں سکتی۔ ممکن ہے محض اسی بنا پر میری نور نظر کو طلاق دے دی جائے، یا اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے کہ جس سے وہ از خود خلع لینے پر مجبور ہو، یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، یہ ایسی فکر ہے جو ماں باپ کو سونے نہیں دیتی، ان کی نیند اڑا لیتی ہے۔ اسی جہیز نے لاکھوں بہنوں بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، ان کے معصوم آنکھوں میں بسنے والی رنگین خواب کو چھین لیا ہے، ان کے آرزو تمناؤں کو بالکل ختم کر دیا ہے، انہیں مایوسی، نا امیدی اور اندھیریوں کے ان گہری وادیوں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہو چکا ہے۔ دوستو، اس جہیز نامی لعنت کو ختم کرنا بہت بے حد ضروری ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کو سختی سے عمل کرنا ہوگا کہ وہ نہ کسی کو جہیز دیں گے اور نہ دوسرے سے جہیز لیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے رہیں کہ بھائی جہیز لینا دینا بالکل حرام ہے، اسے کھانا ناپاک کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہیز جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔